بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حروف مصدریہ میں سے چوتھا حرف کئی المصدریہ ولا تکون کئی مصدریۃ الا ان سبقت باللام لفظا او تقدیرا۔ کئی جو ہے یہ مصدریہ نہیں بنتا مگر اس وقت بنتا ہے کہ اس سے پہلے لام آیا ہو، یا تو لفظاً یا پھر تقدیراً۔ ٹھیک ہے، لکئی والمصدر المؤول من کئی مع صلتها له محل واحد هو الجر باللام التي قبله۔ وہ مصدر کی جو مؤول ہوتا ہے، بنا ہوتا ہے کئی سے اپنے صلے سمیت، اس کا ایک ہی محل ہے، لہو محل واحد، اعرابی ایک ہی محل ہے، اور وہ کیا ہے؟ جر ہے، اور باللام التی قبلہ، اس لام کے ذریعے سے کہ جو اس سے پہلے آیا ہو۔ اس لیے کہ کئی مصدریہ تب بنتا ہے کہ جب اس سے پہلے لام آیا ہو، یا پھر لفظاً یا پھر تقدیراً۔ اگر لفظاً ہے تب بھی وہ لام جر ہے، اور اگر وہ یعنی تقدیراً ہے تب بھی وہ حرف جر ہے، اور یہ اس کے بعد والا جملہ یہ محل جر میں ہوگا۔ جیسے قولو کا آپ کہیں گے ذاکرت لکی انجحا، میں نے سبق دہرایا تاکہ کامیاب ہو جاؤں، ذاکرت لکی انجحا۔ لکی اللام حرف جر، کئی حرف نصب و مصدر و استقبال۔ کئی جو ہے یہ حرف نصب ہے کیونکہ فعل مضارع کو منصوب کر دیتا ہے، اور مصدر بھی ہے، حرف مصدر بھی ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں پر آج حروف مصدریہ میں سے ہم پڑھ رہے ہیں، اور حروف استقبال میں سے بھی ہے کہ فعل مضارع کو مستقبل کے معنی میں کر دیتا ہے۔ مبنی علی السکون، مبنی علی السکون ہے، یہ ہمیشہ ساکن ہی رہتا ہے۔ کئی انجح فعل مضارع منصوب بکئی وعلامۃ نصبه الفتحہ والفاعل ضمیر مستتر تقدیره انا، والمصدر المؤول من کئی والفعل المضارع في محل جر باللام والتقدیر ذاکرت للنجاح۔ ذاکرت میں نے دہرایا، للنجاح نجات، کامیاب ہونے کے لیے۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو نجاح جو مصدر بن کر آیا ہے یہاں پر، مصدر جو مؤول ہے کئی سے، لکئی انجحا، تو یہ سارا مصدر، یہ جملہ اور فعل سمیت یہ محل جر میں ہے لام حرف جر کی وجہ سے۔ ونحو قوله تعالی فاصابکم غما بغم لکی لا تحزنوا، لکی لا، اللام حرف جر وکئی حرف نصب ومصدر واستقبال مبنی علی السکون، لا حرف نفی مبنی علی السکون، تحزن فعل مضارع منصوب بکی وعلامۃ نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، واو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، والمصدر المؤول من كي والفعل المضارع في محل جر باللام۔ یہ مصدر مؤول من کئی اور فعل مضارع یہ سب کے سب محل جر میں ہے لام کی وجہ سے۔ والتقدیر لعدم حزنکم، لکی لا تحزنوا ای لعدم حزنکم، فاصابکم غما بغم لعدم حزنکم۔ ونحو قوله تعالی فرجعناک الی امک کی تقر عینها ولا تحزن، کئی یہاں پر حرف نصب مصدر استقبال مبنی علی السکون ہے، تقر فعل مضارع منصوب بکی وعلامۃ نصبه الفتحہ، عینها فاعل مرفوع وعلامۃ رفعه الضمہ، ها ضمیر متصل مبنی علی السکون فی محل جر مضاف الیہ، والمصدر المؤول من کی والفعل المضارع فی محل جر باللام المقدرہ، یہاں پر لام مقدر ہے، یعنی فرجعناک الی امک لقرۃ عینها لکی تقر عینها۔ ٹھیک ہے، تو وہ جو لام ہے کئی سے پہلے وہ مقدر ہے، وہ تقدیر فرجعناک الی امک لقرۃ عینها۔ ٹھیک ہے، تو قرۃ یہ اصل میں مصدر ہے، اور قرۃن یہ مصدر ہے، اور یہ مؤول ہے فعل سے، اور یعنی حرف مصدر کے ساتھ، کئی حرف مصدر اور فعل مضارع یہ سارا مل کر یہ مؤول ہے اس قرۃ مصدر سے۔ لو المصدریہ وعلامتها ان یصلح فی موضعها ان، لو جو ہے کہ جو مصدریہ ہے، اچھا کیسے پتہ چلے گا کہ یہ لو مصدریہ ہے؟ اس کی علامت یہ ہے کہ اس کی جگہ میں ان لایا جا سکتا ہو، وتقع فی الغالب بعد ود او یود، فعل ود اور یود کے بعد ہی یہ لو تقریباً اکثر غالباً وہاں پر یہ استعمال ہوتا ہے۔ والمصدر المؤول من لو المصدریہ والفعل یکون فی محل نصب مفعول به للفعل، وہ مصدر کی جو مؤول ہے لو سے، لو مصدریہ سے، ٹھیک ہے، اور فعل
یہ سارا جو ہے محل نصب میں مفعول به واقع ہوتا ہے فعل ود اور یودو کے لیے، جیسے قولہ تعالی ود الذین کفروا لو تغفلون عن اسلحتکم وامتعتکم، ٹھیک ہے، تو یہاں اس کی جگہ ان تغفلوا بھی آ سکتا ہے۔ لو حرف مصدر مبنی علی السکون، تغفلون فعل مضارع مرفوع علامۃ رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة، واو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، والمصدر المؤول من لو والفعل المضارع في محل نصب مفعول به للفعل ود، والتقدير ود الذين كفروا غفلتكم، ٹھیک ہے، تو غفلتکم یہ اس کی تقدیر ہے، اس لیے کہ یہ مصدر مؤول ہے لو سے، لو مصدریہ اور فعل سے۔ قوله تعالى يود أحدهم لو يعمر ألف سنة، لو حرف مصدر مبني على السكون، يعمر فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ضمة، ونائب الفاعل ضمير مستتر تقديره هو، والمصدر المؤول من لو الفعل المضارع في محل نصب مفعول به للفعل يود، والتقدير يود أحدهم التعمير۔ فائدہ، یہ جو بار بار ہم کہہ رہے ہیں کہ مصدر مؤول، یہ اس کی کیا ضرورت ہے؟ مصدر صریح کیوں نہیں لاتے؟ مدعی للعدول عن المصدر صریح الى المصدر المؤول، صراحتاً کے ساتھ بالکل صاف طور پر مصدر سے اعراض کر کے مصدر مؤول کی طرف جانے کا سبب کیا ہے؟ کیوں وہاں پر ہمیں ضرورت پڑتی ہے کہ مصدر مؤول کو ہم بار بار بیان کرتے ہیں مصدر صریح کو چھوڑ کر؟ هناك عدة امور تستدعي ان يكون المصدر مؤولا بالصریح وليس صریحا، وہاں بہت سارے امور ایسے ہیں کہ جو یہ تقاضا کرتے ہیں کہ مصدر جو ہے وہ مؤول ہو صریح سے، صریح خود نہ ہو، خود سے صراحتاً کے ساتھ مصدر نہ آیا ہو، بلکہ یہ مصدر جو ہے مؤول ہو صریح سے، اس میں تعویل ہوئی ہو۔ الدلالۃ علی زمان الفعل، ایک بات تو یہ ہے کہ دلالت فعل کے زمانے پر، فإذا قلت من الخیر حضورک، ٹھیک ہے، من الخیر حضورک، اب مصدر صریح لایا گیا، ٹھیک ہے، کہ خیر میں سے یہ ہے کہ آپ حاضر ہو جائیں۔ لم یعلم الزمان ہونا، یہاں پر زمانے کا پتہ نہیں چلے گا، تو زمانے فعل کے زمانے پر دلالت کرنے کے لیے مصدر کو مؤول صریح سے بنا کر لایا جاتا ہے، صریح مصدر نہیں لایا جاتا۔ لأن المصدر الصریح لا يدل بنفسه على زمان، اس لیے کہ مصدر صریح جو ہے وہ زمانے پر دلالت نہیں کرتا۔ وإذا قلت من الخیر ان حضرت، خیر میں سے یہ ہے کہ آپ حاضر ہوتے۔ علم ان الزمان هنا ماض، یہاں پر پتہ چلا کہ زمانے سے مراد جو ہے یہاں جو فعل کا زمانہ ہے وہ ماضی ہے، کہ ماضی میں اگر حاضر ہوتے تو یہ بہتر ہوتا۔ وَإِذَا قُلْتَ مِنَ الْخَيْرِ أَن تَحْضُرُ، اور اگر آپ کہتے کہ خیر میں سے یہ ہے کہ آپ حاضر ہو جائیں، علم ان الزمان ہونا مستقبل، یہاں پر پتہ چلے گا کہ زمانہ مستقبل کا مراد ہے، ماضی کا نہیں ہے۔ تو مصدر صریح کسی زمانے کو نہیں بتاتا، اس وجہ سے ضروری سمجھا گیا کہ مصدر مؤول ہو اس مصدر صریح سے۔ نمبر 2، الحرص على اظہار الفعل مبنیا للمجہول تحقیقا للغرض من حذف فاعلہ، ٹھیک ہے، فعل کے اظہار پر حرص، فعل یعنی مبنی مجہول، اس کے اظہار پر حرص یہ بھی ایک سبب ہے، کس وجہ سے؟ تحقیقا للغرض من حذف فاعلہ، اس وجہ سے کہ تحقیق ہو جائے کہ اس کا فاعل حذف ہوا ہے، اس سے مقصود کیا تھا؟ فإذا قلت يسرني أن تكرم ظهر أن الفعل مبني للمجهول، ٹھیک ہے، اگر آپ کہیں کہ مجھے خوشی ہوگی کہ آپ کا اکرام کیا جائے تو پتہ چلے گا کہ فعل مبنی للمجہول ہے، اور کرم جو ہے یہ واقع ہے مخاطب پر، ولیس واقعا منہ، اس سے خود واقع نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس نے نہیں کیا بلکہ اس پر واقع ہے، اس کا اکرام کیا گیا ہے، اس نے کسی کا اکرام نہیں کیا گیا، تو وہ جو غرض ہے نا اس کے فاعل کے حذف سے وہ واضح ہو جائے گا، اس وجہ سے فعل کو مبنی مجہول کے فعل کا اظہار ہو سکتا ہے اس میں۔ وَإِذَا قُلْتَ يَسُرُّنِي اِكْرَامُكَ، اور اگر آپ مصدر کو لاتے، یعنی یہ تو مصدر مؤول لایا گیا فعل مجہول کے ذریعے سے، اگر آپ مصدر صریح کو لاتے یسرنی اکرامک، قد یفهم منه ان الاکرام واقع من المخاطب
ولیس واقعا علیہ یسرنی اکرامک، آپ کا اکرام مجھے خوش کرتا ہے۔ تو پتہ نہیں چلتا، کبھی تو یوں بھی سمجھا جا سکتا تھا کہ یہ جو کرم ہے، اکرام، یہ واقع ہے مخاطب سے کہ آپ اگر اکرام کرتے کسی کا یا میرا تو یہ مجھے خوش کرتا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا اکرام ہوتا تو آپ ہمیں خوشی ہوتی اس سے۔ تو دونوں باتیں تھیں، اس وجہ سے یہ واضح کرنے کے لیے کہ حذف فاعل سے غرض کیا ہے وہ واضح ہو جائے، اس کے لیے یہ جو ہے یہ بھی ایک سبب ہے مصدر مؤول کے لانے کا، نہ کہ مصدر صریح کے لانے کا۔ تطبیقات علی المصدر المؤول، مصدر المؤول کے اوپر تطبیقات۔ استخرج مما يلي كل مصدر مؤول واذكر محله من الإعراب. قوله تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. تشيع الفاحشة یہ یہاں پر جو ہے المصدر المؤول من ان والفعل المضارع تشيع في محل نصب مفعول به للفعل يحبون والتقدير إن الذين يحبون شيوع الفاحشة. ٹھیک ہے، تو شیوع الفاحشۃ یہ مصدر صریح تھا، اس کی جگہ سے جو مؤول بن کر لایا گیا ہے وہ ان تشیع الفاحشۃ فعل ہے اور پورا جملہ ہے۔ قوله تعالی ود کثیر من اہل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، مصدر مؤول لو سے فعل مضارع سے، یردونکم فی محل نصب مفعول به فعل ود کے لیے، تقدیر ہے ود کثیر من اہل الکتاب ردکم، اس لیے کہ اس سے جو لو سے جو فعل مصدر مؤول ہوتا ہے وہ ہمیشہ محل نصب میں ہوتا ہے، مفعول به ہوتا ہے فعل ود کے لیے۔ وقوله تعالی قالوا اذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا، المصدر المؤول من ان والفعل المضارع تأتینا فی محل جر مضاف الیہ، وہ مصدر کی جو مؤول ہے ان اور فعل مضارع تأتینا سے، یہ محل جر میں مضاف الیہ، تقدیر ہے من قبل اتیانک ایانا، اور المصدر المؤول من ما والفعل الماضی جئتنا فی محل جر مضاف الیہ، تقدیر من بعد مجیئک ایانا۔ لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، ٹھیک ہے، یہ ساری آیات ہیں، اس کو دیکھ لیں۔ اللہ اکبر۔ التطبیق الثانی یطلب الجواب عنہ، اس کا جواب مطلوب ہے آپ سے۔ استخرج مما یلی کل مصدر مؤول واذکر محلہ من الاعراب وان تصبروا خیر لکم، ٹھیک ہے۔ ود طائفة من اہل الکتاب لو یضلونکم ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ،